اکثر والدین اور اساتذہ بچوں کو مار پیٹ سے بچانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے سہارا لیتے ہیں. حالانکہ کیا کہا تھا اور کیا سنا تھا؟ مار نہیں پیار. لیکن مار اور پیار کے درمیان میں آ گئی ہے ڈانٹ، کہ مارتے نہیں ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں. اب جو ڈانٹنا ہے اس کے متعلق آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ضرور ہمیں کال بھی کریں، آپ ضرور بتائیں کہ بچوں پہ جب آپ سختی کرتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے. چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، کیا آپ کا انداز ہوتا ہے اور اس انداز سے بچے پر کیا اثر آپ نے دیکھا جس سے آپ نئی پریشان ہوئے؟ تحقیق کا بھی انکشاف ہوا ہے اور اس میں بھی یہی ہے کہ بچوں پر چیخنا چلانا بھی ان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جتنا کہ آپ ان کو کوئی فزیکل پنشمنٹ دیتے ہیں. تو ماہرین کے مطابق غصے سے چلانے کے منفی اثرات بچوں کی زندگی میں لانگ ٹرم ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، اور وہ اثرات جو ہیں وہ لانگ ٹرم ان کی شخصیت میں رہتے ہیں. جذباتی اور نفسیاتی مسائل کا بچے شکار ہو سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج بات کرتے ہیں جی کالز والی بات ہے. کالز آپ ضرور ہمیں کریں ساتھ ساتھ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈاکٹر عائزہ یزدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام. الحمدللہ آئی ایم گڈ. اور بہت اچھا آپ نے ٹاپک اٹھایا آج، کیونکہ میں اس پہ کئی دفعہ بات بھی کرتی ہوں انڈائریکٹلی. اور پیرنٹنگ کی جتنی پاکستان میں اس وقت ہم کو ضرورت ہے، کیونکہ ابھی نئی نسل جو آ رہی ہے وہ آپ ینگ پیرنٹس ہیں جو رسپانسبل، اور کچھ ہم کام کر گئے ہیں جس کو ہم نے اب بہتری کی طرف لے جانا ہے. یہ جو کچھ کام آپ لوگ کر گئے ہیں نا، وہ اتنا خراب کر گئے ہیں کہ وہ ابھی ان لرن نہیں ہو رہا. یہ مسئلہ ہے، ان لرن نہیں ہو رہا. بالکل یہ مسئلہ ہے اور بہت شدید مسئلہ ہے. دیکھیں ہم سمجھتے تھے کہ جی آپ آٹومیٹکلی پیرنٹ بن سکتے ہیں، بچہ ہو گیا اب آپ تو پیرنٹنگ کر لیں گے. آپ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، آپ کی جو سوسائٹی میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، روش جو ہوتی ہے نا، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ اسی طرح پیرنٹنگ کریں گے. اگر آپ کی سوسائٹی میں یہ اوکے ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کر دیں، ڈانٹ دیں، ڈیگریڈ کر دیں، تو پھر آپ ایسے ہی پیرنٹ بنیں گے نا. اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. اپنے پیرنٹس کی اگر ہم بات کریں، اس زمانے کی بات کریں جب ہم چھوٹے تھے تو پیرنٹس ڈانٹتے بھی تھے، پیرنٹس سم ٹائمز تھوڑا سا لگا بھی دیتے تھے. میں نے بڑے احتیاط سے تھوڑا سا کہا، ورنہ کبھی کبھی زیادہ بھی مار پڑ جاتی تھی. اب جب وہ دادا دادی بنے ہیں تو وہ ہمیں بچوں کو نہ ڈانٹنے دیتے ہیں نہ مارنا، تو چلو ہے ہی آؤٹ آف کوشچن، لیکن تھوڑا سا غصہ بھی نہیں کرنے دیتے. اب ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ اور تھا، اب سن کچھ اور رہے ہیں، اب ہم کریں کیا؟ ہم کیسے تربیت کریں؟ جس طرح سبین نے بھی شیئر کی، وہ تحقیق بڑی اہم ہے، اس پہ بات کرنا کہ اگر آپ کسی کو ڈانٹتے ہیں بچے کو تو اس کا بھی اس شخصیت پر منفی اثر پڑتا ہے. تو یہ بات کرنا بہت اہم ہے کہ کیسے منفی اثر پڑتا ہے ڈانٹنے سے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، جو ایک بچہ ہوتا ہے نا، ایک تو پہلے 9 منتھس کی پریگننسی ہوتی ہے، پھر ایک بچہ آتا ہے، اس سب میں اس کی برین ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بات کرتے ہیں کہ مدر کس ماحول میں ہے. اگر مدر خوف و ہراس کے ماحول میں ہے تو بیبی کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا دیکھنے میں پورا ہے، شاید چھوٹا، کبھی انڈر ویٹ بھی بیبی ہو جاتا ہے. بیسکلی اس کی برین نہیں گرو کرتی. جب ہم ڈرتے ہیں، جب ہم سہمتے ہیں نا، تو ہماری باڈی میں ایک سروائیول موڈ آ جاتا ہے. اور سروائیول موڈ کا مطلب ہے باقی سب کام رک جائیں گے، بس صرف اس جان کو زندہ رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ آپ کے سٹریس ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ جب بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کرتے ہیں، تو برین ایک دم اس ایمرجنسی موڈ میں چلا جاتا ہے. لرننگ نہیں ہو رہی، چیزیں شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں، جیسے ہارٹ بیٹ تیز ہوئے گی، جو گردوں پہ بھی اثر کرتا ہے، دل پہ بھی اثر کرتا ہے، پیٹ پہ بھی اثر کرتا ہے. اس کا پورا امپیکٹ ہوا. سوری ٹو کٹ، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، قاسم عباس فرام واقعن. السلام علیکم قاسم، کیسے ہیں آپ؟ قاسم عباس. السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرے 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو دراصل ہم لوگ کافی ڈسٹرب ہوئے تھے کہ ان کی جو والدہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکثر انہیں سمجھاتی بھی ہیں، بہت سے مطلب چیزوں میں وہ ڈسٹربنس کریٹ. ابھی آج وہ بہت چڑچڑے سے ہو گئے ہیں نا، تو مطلب وہ آگے سے ریئیکٹ ایسا کریں گے کہ جیسے کہ ایک جیسے انسان کوئی فائٹ کرنے لگا ہو. تو وہ یہ ہے کہ بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں. اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کیا ایج ہے قاسم؟ ایج کیا ہے؟ چھوٹی کی ایج ہوگی کوئی 3 سال اور بڑی بیٹی کی ایج ہوگی میکسیمم 5 سال. ابھی تو ظاہر بہت چھوٹے بچے ہیں، 3 سال اور 5 سال کے بچے. 5 سال والے بچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کہ انوائرمنٹ اچھا دے رہے ہیں، اسکول سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے آگے سے مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ جو ہے نا کہ دشمنی ہے زبانہ واسطہ.
ڈاکٹر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے کاظم سے؟ مجھے آواز 3 سال کی بیٹی ہے، 5 سال کی بیٹی ہے، جب بھی پیرنٹس کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بچے ریاکٹ کرتے ہیں، بہت ریاکٹیو ہو گئے ہیں، حالانکہ ایج بہت چھوٹی ہے. کچھ اگر پوچھنا چاہیں آپ ان سے. دیکھیں بچے ریاکٹیو اس وقت ہوتے ہیں جب اڈلٹس کا ایک سرٹن بیہیویئر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیرنٹس بھی ریاکٹیو ہیں. یہ پوچھتے ہیں کاظم، آپ کی جو وائف ہیں وہ جب سمجھاتی ہے، بات کرتی ہیں، ماں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سختی ہوتی ہے، ڈانٹتے زیادہ ہیں؟ ویسے پیچھے آواز بھی آئی ہے بڑے پیار سے بیٹی کی، اب ذرا بتائیے گا. یہ سمجھاتے تو پہلے تو بہت پیار سے بھی سمجھاتے رہے، لیکن جس چیز سے منع کرو اسی چیز کو فالو کریں گے. جس چیز سے مطلب ان کو روکا جائے اسی چیز میں وہ جان بوجھ کے نا، وہ مطلب اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح وہ کچھ ضد کی ہے، جیسے ضد نہیں ہوتی. اور آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کہ الگ رہتے ہیں؟ نہیں، میں الگ رہتا ہوں. الگ رہتے ہیں. اور کس چیز سے آپ کو ایگزامپل کوٹ کریں کہ ایسا کوئی کام ہے جو کہ بچے نہیں بنا رہے؟ چیز پڑی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز، کوئی فار ایگزامپل سامنے جوتے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں کہو گے نہیں کرنا، وہ پھر اسی کی مطلب جو آپ کہیں گے اس کے اگینسٹ جائیں گے. ایک سوال اور کر لیتا ہوں، جس بھی کام سے آپ ان کو منع کرتے ہیں کیا وہ ایسا ہے کہ وہ آپ لوگ خود نہ کرتے ہو؟ فار ایگزامپل اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جوتا وہاں پہ نہ رکھا ہو اور آپ خود بھی نہ رکھتے ہو، کیا ایسا ہوتا ہے؟ سوری، میں آپ کی بات سمجھا نہیں. یعنی فار ایگزامپل ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس فون یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں بچے یوز نہ کریں. پیرنٹس کھانا صبح نہیں کھا رہے لیکن کہتے ہیں کہ بچے ضرور صبح کھانا کھائیں. جس چیز سے ہم ان کو منع کرنا چاہیں اسے ہم اوائڈ کرتے ہیں. مطلب جو چیز ہم ان سے چھڑوانا چاہ رہے ہیں وہ چیز ہم ان سے دور رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جس چیز میں وہ آپ ان کو اوائڈ کرواؤ گے نا کہ یار آپ نے یہ نہیں کرنا، جس چیز سے منع کرتے ہیں وہی کام بچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ضد سمجھ لیتے ہیں اور وہ کہنا نہیں مانتے. اچھا دیکھیں، ایک چیز ہم کو بہت اچھی طرح سمجھنی ہے. ایک تو یہ جیسے سیپریٹ بھی رہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے مدر ورکنگ ہو، نان ورکنگ ہو، جو بھی ہو، تو مدر بھی تھک جاتی ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں. پہلے آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے، آپ کس سے منع کر رہے ہیں. بچے چھوٹے ہیں، نہیں پتا ان کو، بہت چھوٹے ہیں، 3 سال 5 سال بہت چھوٹی عمر ہے. آپ نے اگر اس طرح کی نازک سی چیزیں رکھی ہیں وہ چھیڑیں گے، دیکھنی ہے، انہوں نے توڑنی ہے. تو آپ کو فار سم ٹائم اپنی انوائرمنٹ ایسی بنانی ہوتی ہے جو بچوں کے لیے سیف ہو، کمفرٹیبل ہو. ٹوٹ گیا، اوہو کوئی بات نہیں، دیکھو ہاتھ نہ ٹوٹے کٹے تمہارا، آؤ اس کو پھینکتے ہیں، یہ برش پکڑو، میں یہ ہم اس کو کچرے میں پھینکتے ہیں. آپ نے پرابلم سالونگ سکھا دی، بڑے کام رہے، تو سستے چیزیں رکھیں، نہ ٹوٹنے والی رکھیں. تو یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اپنا انوائرمنٹ کیسے انہوں نے چینج کرنا ہے. بار ٹوکنا روکنا وہ بھی ٹھیک، وہ ضروری. اور کالر ہمارے ساتھ ہے جی. سوری. اور ٹوکنا روکنا اس پہ ہوتا ہے جو خطرناک ہوتی ہے، جو مناسب نہیں. ہر وقت ٹوکیں گے تو بچے ریئیکٹ بھی کریں گے اور فرسٹریٹ بھی، ضد بھی کریں گے. رشید احمد جی خیرپور سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رشید، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا پوتا ہے تقریباً 6 سال کا ہے. ہلو جی آپ سوال کیجئے. ہاں میرا پوتا ہے جو 6 سال اس کی عمر ہے، وہ اسے جو تھوڑا سا بھی سمجھاتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور اپنے منہ کو ایسے ایسے کرتا ہے، میں اپنے آپ ایسے کروں گا. تو اس لیے میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اچھا، کوئی ایگزامپل دینا چاہیں گے؟ ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جو منع کرنے پر وہ غصہ کرتا ہے؟ جی وہ کہتا ہے میری ضد پوری کرے، کوئی مجھے چیز ایک لے کے دی، پھر دوبارہ کہے کہ مجھے دوبارہ چاہیے. اور گھر میں اور بچے بھی ہیں؟ جی گھر میں اور بچے بھی ہیں کہ ایک یہی آپ کا پوتا ہے؟ ایک پوتا ہے، 2 پوتیاں ہیں، اور پوتیاں تو بہت اچھی ہے. ایک جو بڑی میری پوتی ہے تقریباً 8 سال کی ہے، وہ اسے جو چیز کہتے ہیں ہاں آپ اس کو دے دو، بابا اس کو دے دو، یہ چھوٹا ہے ضد کرتا ہے، وہ قربانی دیتی ہے لیکن یہ نہیں دیتا. یہ اچھا، کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ چونکہ آپ نے اس بچے کی ضد پوری کی ہے اور اس کی لرننگ ایسی ہو گئی ہے کہ جو چیز اس نے مانگی ہے اس کی آپ ہی نے بھی اس کو دی اور آپ کے کہنے پر دی ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی یہ بھی چیز ہو رہی. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں. آپ تو بن گئے سائیکالوجسٹ. یہ ذرا سنیے گا جی آپ کے مسئلے کا ڈاکٹر صاحب سے. دیکھیں آپ نے گھر میں ماحول یہ بنایا، دیکھیں 2 بیٹی اب ایک بیٹا آ گیا تو وہ تو کنگ بن گیا، اور اس کی کوئی اپڈیٹ 2 سال کا بچہ جو کہے مجھے غصہ آ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ گھر میں اور بھی کوئی غصہ کرتا ہوگا، کنڈیشننگ ہو گئی ہے، کنڈیشننگ ہوگی، سملر ایموشن کوئی اور بھی ایکسپریس کر رہا ہے. اب اس کو پتا ہے جب آٹومیٹکلی. اچھا اب آپ نے کہا جی وہ سیکریفائز کرتے ہیں، آپ نے اپنی پوتیوں کو عادت ڈال دی ہے اپنا حق چھوڑنے کی.
और ये दोनों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, साथ ज्यादती हो रही है, बच्चियों के साथ भी और उस बच्चे के साथ। 8 साल की बच्ची को आपने 8 साल का ट्रीट करना है, जो उसकी जायज़ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उनको एक्नॉलेज करना है। ये छोटा है, इसको अगर आपने सिंगल होकर इतना इंपॉर्टेंस दे दी तो ये अभी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बनेगी। तो लिहाजा एक एज होती है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये एज आती है, असर्ट करना होता है, वो सीखते हैं, ये भी ज़रूरी है। 1.5-2 साल के हम कहते हैं ना टेरेबल टूज होते हैं, ये वो जो एज होती है, ये जिद नहीं होती है, ये अपनी आप को एक्नॉलेज करवा रहे हैं, अपनी पावर भी देख रहे हैं और अपने काम खुद भी करना चाह रहे हैं। बड़े होकर इनकी पर्सनालिटी के अंदर भी ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हाँ, नहीं, अब देखिए एक बच्चा उस वक्त खुद अगर कर लेता है चीज़ खुद, तो खुद एतमादी भी तो आ जाती है ना। लेकिन अगर आप उसको जिद का, जैसे हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा बात की, अगर आप उसको एक जिद का आंसर दे देते हैं और नेगेटिव आंसर दे देते हैं, अब आपको एज एन अडल्ट, बड़े होते हुए, दादा होते हुए, पेरेंट होते हुए, ये फ़र्क करना है कि कौन सी मुनासिब जिद है और कौन सी जिद है भी कि नहीं। बच्चों से बात करें। एक और कॉलर है आलिया फातिमा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना या पूछना चाहेंगे आलिया? वालेकुम सलाम। मैं बच्चों की तरबियत के बारे में बात करना चाहूँगी प्लीज। उस समय ये कहना चाहूँगी कि आज हम कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हुए हैं, बात नहीं मानते, तो मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स से भी कि बच्चों से ना बातचीत, कम्युनिकेशन बढ़ाएं। आजकल हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा कम है। पेरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो बच्चों पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तो आप उनकी स्कूलिंग अच्छी करवाएं। जब तक आप घर में उनकी तरबियत अच्छी नहीं करेंगे, तरबियत के मीन्स उनकी एक्टिविटी पे आप देखें वो क्या एक्टिविटी करें, बच्चा क्यों जिद्दी हो रहा है। जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चे के अंदर गुस्सा कहाँ से आ रहा है, छोटी छोटी बातों में बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है। इवन दैट कि मैंने देखा है बच्चे खाना नहीं खाते, क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि हम लोग उन्हें ज्यादातर फास्ट फूड की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सारी चीजें जो कि हमें खुद से भी ठीक करने की जरूरत है। और इसमें एक चीज़ आप नोटिस करें, इन बातों में मुश्तरक है, जो हम कहते हैं वो करता है। आप क्यों अपनी बात सिर्फ मनवाना चाह रहे हैं? कंट्रोल फ्रीक पेरेंट्स आ रहे हैं। देखिए, आप फोटो कॉपी नहीं बना रहे, आप अपनी वो नहीं करवा रहे, ठीक है। आपको बच्चों के जहन के साथ, उनकी टेम्परामेंट के साथ, वक्त की ज़रूरतों के साथ चलना है। लेकिन हमारा अभी तक वही मसला है, जैसे हमें कहा गया था नज़र ना हो, शोर ना करो, चुप करके बैठ जाओ, तो हम भी कहते हैं भी जो हम कह रहे हैं तुम करो। बस वो दौर और था, अब दौर और है, अब तकाजे बदल गए हैं, तो अब पेरेंटिंग के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। एक और कॉलर है अब्दुल रहीम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना है, कहना चाहेंगे सर? कॉलर मौजूद है साथ हमारे? लाइन ड्रॉप हो गई है जी। डॉक्टर साहब, अच्छा आपने ये वाली बात की कि जाहिर है हमें भी इस तरह से कहा जाता था, अब जाहिर है दौर भी बदल गया, पेरेंटिंग का तरीका भी एक तरह से बदलना शुरू हो चुका है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि हमारी पर्सनालिटी में भी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जब हम, और शायद हमें खुद रियलाइज़ नहीं होती। हमें रियलाइज़ नहीं होती क्योंकि हमें ना एक ऑटो पे चल रहे होते हैं, क्योंकि बचपन की बातें हमें तो याद नहीं रहती जो हमें कही, और इतनी इंग्रेंड होती हैं। आप यकीन कर, जब हम थेरेपी करते हैं हमें वो बचपन में ही जाना पड़ता है, लौट लौट के हमें इनिशियल 6-7 ईयर्स तक की उम्र में ही हमें जाना होता है कि वो क्या उसकी कंडीशनिंग हुई है, क्या उसकी सोच डेवलप हुई है। अब आप देखिए ना, जो हम बात कर रहे थे कि जहन, ये जो वर्बल अब्यूज़ कितना नेगेटिव होता है, इसमें जो स्टडीज़ आई हैं, जो हायर उन्होंने MRI की हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें जो ब्रेन के एरियाज़ हैं वो अफेक्ट हुए हैं। सिर्फ माइल्ड डांट डपट से, बहुत ज़्यादा डांट डपट भी नहीं, माइल्ड लेवल की डांट डपट से ब्रेन के 3 एरिया अफेक्ट हुए हैं। और वो जो डैमेज है परमानेंट है। और एक एरिया कौन सा है उसमें? IQ का, एक आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट का, और एक हम कहते हैं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। और देखें, अच्छा, पूरी जिंदगी इस कदारों में आ रहा है जी इन चीज़ों पर। और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, चूंकि IQ टेस्ट हम करते हैं और उसमें हम समझते हैं कि आपकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली जो आपके स्कूल से लर्निंग होनी है, जो हम स्कोलास्टिक एजुकेशन कहते हैं, वो अफेक्ट हो जाती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई तो बच्चा बात नहीं कर सकता। कैसे करेगा? मतलब एक वो कहेगा, 2 लफ्जों में जवाब देगा। अच्छा, और बाद में भी बच्चे को ही डांटा जा रहा होता है कि तुम तो बोलते नहीं हो, तुम तो एक्सप्रेस नहीं करते, बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, और हम बेसिकली जो रूट कॉज है उसकी तरफ जा नहीं रहे होते। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, इरफान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऐसा है कि मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। हम लोग अपनी मसरूफियात में जो है उनको टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो बच्चों के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। मैंने तो अपने बेटे को ये सिखाया है
کہ آپ نے بیٹا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو ہمارے سے حل کرنا ہے, اس سے بات کرنی ہے, تو وہ بھی 7 سال کا ہے, وہ اپنی ہر بات ڈسکس کرتا ہے. یہ بہت پیاری سوچ ہے جو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو یہ بتانا کہ اچھا ریئیکٹ کرنا حل نہیں ہوتا, رونا مسئلے کا حل نہیں ہے, ضد کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے, لیٹس کمیونیکیٹ اینڈ سارٹ آؤٹ, ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں جی, مہوش فرام کراچی. السلام علیکم مہوش, کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں, او لیول کراس کر چکے ہیں. جی جی میرے 2 بیٹے ہیں, او لیول کراس کر چکے ہیں, لیکن ایک جو چھوٹے والے ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں. بڑے والے میرے بہت اچھے ہیں, ہی از ناؤ 18. وہ کالج کو 2 سال ضائع کر چکے ہیں, AS اور A2. اب مجھے بہت سیویئر پرابلمز ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی جو رزلٹ آئے تھے CIS کے وہ اچھے رزلٹ نہیں آئے موسٹلی بچوں کے. چلیں ٹھیک ہے, ہم ڈائجسٹ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے ڈیزاسٹر چینج اپنے بڑے والے بیٹے کے بیہیویئر میں ہے. نمبر 1, he don't want to listen. Number 2, he don't want to do studies. Number 3, he's busy 24 hours on cell phone. میں موسٹ آف ٹائم بہت اگریسو ہو گیا ہے, بہت چیزیں جو ہے وہ توڑا پھوڑی شروع, میں بہت اپسیٹ ہو گئی اور ابھی بھی اپسیٹ ہوں بیکاز 2 سال ایک بچے کے ضائع ہو جائے اور اس کے پیچھے ایک آپ کا ٹائم بھی ہو, اور ٹائم کے بعد آپ کا پیسہ تو اٹس ناٹ میٹر, بٹ ٹائم آپ کا 2 سال کا ضائع. آپ ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو سوال کرنا چاہیں؟ میرا جو جی پلیز. یہ کوشچن ہے میرا کہ آئدر مجھے ابھی وہ CIS کے کچھ پیپرز میں اپیئر ہو رہے ہیں نومبر اکتوبر میں, وہ کچھ ان کے پیپرز رہ گئے تھے تو ہم اس میں اپیئر کر رہے تھے. مجھے پوچھنا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ ہے کہ اب وہ 18 ہو چکے ہیں, اس وقت میں ان کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھانا چاہتی ہوں, بٹ دونوں میں سے مجھے کس کو چوز کرنا چاہیے اور مجھے کیسے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ میں ان کو لے کے جاؤں تو وہ کوئی ہیسل, کوئی پرابلم, کوئی ایسی کوئی میس کریٹ نہ کریں کہ کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے مطلب کسی بھی ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. میں اپنا فون بند کری, پلیز آپ مجھے آن لائن آنسر دیجیے گا. ضرور ٹھیک ہے. یہ تو بہت شکریہ جی, آپ نے اتنا ڈیٹیل میں اتنا ایشو ریز کیا ہے, ایک ماں کے لیے واقعی بہت بڑا کنسرن ہے جی. یہ اچھا, یہ میں اپنی فیلڈ میں تو روز دیکھتی ہوں اس طرح ہو رہا ہے کہ بچوں کو جو پرابلم ہوتی ہے نا, اور یوزلی میں نے کہا نا IQ پرابلم ہوتی ہے یا کوئی لرننگ میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, تو وہ سکولز, اور جیسے آج کل کے کئی سکولز ایسے ہیں جس میں وہ پتہ نہیں چلتا, تو بچے کے جب تک ایگزامس نہیں ہوتے وہ اس وقت تک سامنے نہیں آتا. تو ہم نا ڈفرینٹ لیولز پہ, جیسے میں بتایا ارلی ایئرز پہ ہمیں پرائمری ہوتی ہے, پھر ہمیں 9ویں 10ویں میں ہمیں ایک پہلا آتا ہے. اچھا, اگر O لیول کر بھی لیں تو کئی دفعہ A لیول میں پھنس جاتے ہیں. اب اس وقت تک بچہ ایموشنلی ڈرین ہو گیا ہے, اور وہ ہم کہتے ہیں نا ری انوینٹنگ دا ویل. اب اس کی ہونی چاہیے ایجوکیشنل اسیسمنٹ, جس میں ہم IQ اور ریڈنگ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے. نہیں, ایپٹیٹیوڈ از سم تھنگ ایلس. ہمیں ایجوکیشنل اسیسمنٹ میں آتی ہے IQ اسیسمنٹ. IQ اسیسمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں کوئی ڈائگنوزس تو نہیں نکل رہی. اچھا, اور اس ڈائگنوزس کئی دفعہ بچوں میں اٹینشن ڈیفیسٹ, بہت چیزیں, کوئی ریزن بھی ہو سکتا ہے, بہت ریزن ہو سکتے ہیں جو کہ شروع میں ہم جب جیسے ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ان کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. سائیکائٹرسٹ تو میڈیسن دے گا. اچھا, اس سائیکالوجسٹ کے پاس انہوں نے لے کر جانا ہے, وہ بچے سے کیسے پہلے کمیونیکیٹ کریں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو, بچہ بھی مان جائے. بچوں کو ہم نے, کیونکہ پڑھائی میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے نا, تو ہم نے بچے کو یہ کہنا ہے چلو آپ ذرا بات کرتے ہیں کہ تم جو اسٹرگل کر رہے ہو کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. اچھا, پھر یہاں پہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کا کمال ہوتا ہے, اب بس مدر کا کام ہے یہاں تک لے جانا پیرنٹس کا, اس کے بعد سائیکالوجسٹ کی ایکسپرٹیز ہے اس کو انگیج کرنا, ٹھیک ہے, کہ وہ کمفرٹیبل ہو جائے. وہ پہلے 15 منٹ میں اکیلے بیٹھ کے جب بات کرے گا یا کرے گی, بچے کو وداؤٹ فیلنگ بیڈ وہ ایک دم ریپو ڈیولپ ہو جاتا ہے, بچہ خوشی آتا ہے, کیونکہ 2-3 سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں, ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. پھر بچہ اس سیف فیلنگ میں نا اپنے پرابلمس بتاتا ہے کہ مجھے بورڈ نہیں نظر آتا, یا میں آنکھیں میری ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں ریڈنگ میں, یا میں انڈر پریشر آ جاتا ہوں. پیپر کا ٹائم ہوتا ہے نا, 1 گھنٹے کے ٹائم میں 45 آئٹمز ہوتے ہیں, بچے نہیں میٹ اپ کر سکتے. میں نے ایک دفعہ ایک بچی کو 5 منٹس دلوائے تھے, A سٹار لیا تھا اس نے. اچھا, کیونکہ she said 5 منٹ سے مجھے پیپر چیک کرنے کا ٹائم مل گیا, مجھے سانس لینے کا ٹائم مل گیا. تو یہ والے جو ایکسس ارینجمنٹس ہوتے ہیں آپ کو کیمبرج کے لیے ہر ایگزام کے لیے لینا بہت ضروری ہے. اس میں ہم کہتے ہیں بچے کو, سیکنڈ چیز پیرنٹس کو میں کہتی ہوں, بچوں کو پڑھائی کرا دیں. ٹھیک ہے جی, نہ ہائی اسکورز کی طرف جائیں, لیٹ دیم گو. اینڈ تھرڈ,
موبائل ذرا مائلڈ ڈپریشن کی طرف بھی جا رہا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ اگر بات نہیں کر تو موبائل ذرا کسی طرح اس کے اوائڈ ڈاکٹر صاحب لے کر کس طرح جایا جائے سائیکالوجسٹ کے بچے کو قائل کس طرح سے کیا جائے؟ یہ کہہ کے کہ آپ لیٹس سارٹ آؤٹ کی پرابلم ہے کیا کہ آپ کو اسٹرگل کر رہے ہو، آپ کے نمبر ٹھیک نہیں آ رہے، تو پہلے تو آپ خود بات کریں نا تھوڑی سی اس پوائنٹ آف ویو سے. بالکل ٹھیک ہے، بچے کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات کریں، جب موڈ اچھا ہے، کھا پی رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کسی باہر لے کر جائیں، بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، پھر اس سے راغب کرتے ہوئے اس طرف لے جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھیں.